خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے بچوں کی صحت کے بارے میں معلومات آپ کو فراہم کر رہی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ کیٹ اسکریچ ڈیزیز کے بارے میں ہم بتا رہے تھے۔ کیٹ اسکریچ ڈیزیز جو ہے ایک جراثیم سے پھیلتی ہے، اور بچوں کو یہ جراثیم بلی کے کاٹنے سے یا اسکریچ لگنے سے یہ جراثیم بچوں کے جسم میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس جراثیم کو، اس بیکٹیریا کو بارٹونیلا ہینسلے کہا جاتا ہے، اور یہ بیکٹیریا عام طور پر دنیا بھر میں پایا جاتا ہے، اور یہ جانوروں میں یعنی کہ بلیوں میں فلی سے جو ایک ویکٹر ہے، جو کہ ایک ٹرانسمیشن فیکٹر ہے، اس کے ذریعے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ اس بیماری کی علامات ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں پچھلے حصے میں۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ بیماری دوسروں کو بھی ایک فرد سے پھیل سکتی ہے یا نہیں پھیل سکتی۔ یہ بیماری کیٹ اسکریچ ڈیزیز جو ہے صرف بلیوں کے اسکریچ لگنے سے یا بلی کے کاٹنے سے ہی پھیلتی ہے، ایک فرد سے دوسرے فرد کو نہیں پھیل سکتی۔ اس بیماری کے جراثیم جو ہے، اگر کوئی انفیکٹڈ اینیمل گھر میں موجود ہے، اگر کوئی بلی موجود ہے جس کے اندر یہ جراثیم موجود ہے، تو گھر کے دوسرے افراد بھی اس کے کاٹنے سے اور اس کے اسکریچ لگنے سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو ایک ہی فیملی میں ملٹیپل کیسز نظر آ سکتے ہیں۔ بیماری کی علامتیں ہم آپ کو ڈیٹیل میں پہلے مضمون میں بتا چکے ہیں کہ بیماری کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اور کس طرح اس کی مسائل ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کو پریونشن کے بارے میں بتائیں گے کہ پریونشن کے لیے ضروری ہے کہ جو فیملی پیٹس ہیں، جو گھر کے اندر پالتو جانور ہیں، ان کو بیماری سے کے جراثیموں سے دور رکھنا چاہیے۔ اگر ان میں کوئی جراثیم ایسا موجود ہو تو ویٹنری ڈاکٹرز سے چیک کرا کے ان کے جراثیموں سے دور رکھنا چاہیے اور ان کو جراثیم فری کرنا چاہیے، تاکہ گھر میں یہ مسائل نہ ہو سکیں اور گھر میں بیماریاں نہ پھیل سکیں۔ بچوں کو بھی احتیاط رکھنے کے لیے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ کس طرح وہ بیماریوں سے بچیں گے اور کس طرح وہ پالتو جانوروں سے اس طرح ہینڈل کریں کہ وہ ان کو اسکریچ نہ لگائیں اور ان کو کاٹے نہیں۔ اگر کوئی اسکریچ لگ جائے تو فوری طور پر اس جگہ کو اچھی طرح صابن سے صاف کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی ایسی بیماری کے آثار نمودار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس لے جا کے صحیح طرح علاج کرانا ضروری ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بچے کو بلی نے کاٹا ہے یا اسکریچ لگا ہے، تو ڈاکٹر کو یا فیملی ڈاکٹر کو صاف بتانا چاہیے کہ اس قسم کا اس کو اسکریچ لگا تھا، جس کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے بیمار ہو گیا ہے اور اس کے یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ انکیوبیشن اور ڈیوریشن جو ہے اس بیماری کی 3 سے 10 دن ہے، جو کہ بلسٹر اور جو چھالا بننے کا اور جو پیریڈ ہے وہ تقریباً 3 سے 10 دن تک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو غدود، جو گلینڈز جو نا پھول جاتے ہیں، اس کا پیریڈ بھی 1 سے 4 ہفتے تک ہو سکتا ہے۔ تو بیماری کے جو جراثیم داخل ہونے سے اور پیدا ہونے کے اندر 1 سے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ جو غدود پھول جاتے ہیں وہ 2 سے 4 مہینے میں ختم ہو سکتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ زیادہ دن بھی رہ سکتے ہیں۔ علاج کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر جو ہے صحیح طرح تشخیص کریں کہ کیٹ اسکریچ ڈیزیز ہوئی ہے، اور اس کو صحیح طرح اندازہ ہو سکے گا کہ کیا واقعی کیٹ اسکریچ ڈیزیز ہے اور اس کے بعد گلینڈز لارج ہوئے ہیں، تو اس کے لیے اینٹی بائیوٹکس اور اس کے دی جا سکتی ہیں۔ اس کی ڈائگنوسس کے لیے بلڈ ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں، اور اس کو کلچر سینسٹیوٹی بھی کی جا سکتی ہے، جراثیم کو گرو بھی کیا جا سکتا ہے۔
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। लिम्फ नोड के जो स्वेलिंग है उससे अगर कोई उसमें पस है या उसमें कोई फ्लूइड है लिम्फ नोड में, तो वो उसको लेकर लेबॉर्ट्री भेजा जा सकता है और लेबॉर्ट्री में उसकी सही तरह डायग्नोसिस हो सकती है। एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल की जाती हैं वो पूरे पीरियड के लिए इस्तेमाल करानी चाहिए, ताकि जिस बच्चे को कैट स्क्रैच डिजीज़ हुई है वो कम्प्लीटली तौर पर जरासीम उसके ख़त्म हो जाए, और उसके बाद पूरा यानी कि ख़ास तौर पर घर के अंदर भी अगर वो जानवर मौजूद है जिसके ज़रिए ये इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको भी वेटनरी डॉक्टर को दिखा के उसको भी जरासीम फ्री करना चाहिए। इस तरह बीमारी से निजात मिल सकती है और मज़ीद दोबारा बीमार होने के लिए के जो मसाइल होते हैं उनसे भी अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह बचा जा सकता है। इसलिए इन्फेक्शन कंट्रोल के बेसिक उसूल जो हैं हर जगह काम आते हैं। हैंड वाशिंग और केयरफुल हैंडलिंग ऑफ जो पेट्स है या पालतू जानवर है उनको किस तरह हैंडल किया जाना चाहिए, उनसे किस तरह बचना चाहिए, ये सब प्रिवेंशन में आती हैं। और इन एहतियात से सामने रखकर अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को इस कैट स्क्रैच डिजीज़ से आप बचा